بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ اس پر بنا کرتے ہوئے کہ مصنف نے تشبیہ دی ہے شریعت کو سورج کے ساتھ، وجہ شبہ ہے ہدایت پالی، یہ استعارہ بھی گرایا ہے اس طرح تفصیل کر دی، اور شعائیں جو تغییریہ ہے اور ہر ایک یعنی افادہ اور بہانہ جو میں نے کہا تھا مناسب نہیں ہے کہ آگے مناسب نہیں ہے من اشیاء کہنا، کیونکہ افادہ بہانہ اور سمندر لا نہیں مناسب یہ لفظ مصنف کی اس دعویٰ کی کہ شریعت جو ہے وہ افراد شمس سے ہے، جو کہ اصل میں مبنی ہے استعارہ کا، اور پھر اس کے مناسب اگلے الفاظ نہیں ہے۔ اچھا زیادہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ شعابی کہنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض کیا تھا کس نے؟ حلبی نے۔ یہ دفاع کرنا چاہتے ہیں ماتن کا، امام شامی جو ہے وہ ماتن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں حلبی کے مقابلے میں۔ حلبی نے اعتراض کیا اور یہ دفاع کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مصنف نے کیا ہے وہ بھی انصب ہی ہے، جھگڑا تو صرف انصب کا ہے، باقی جائز تو ہے ہی۔ تو کہتے ہیں بلا یخفا، یہ منفی نہیں کہ بے شک یہ غیر متعین ہے، یہ انصب والی بات یہ درست نہیں ہے، لے جواز ہے بوجہ جائز ہونے اس چیز کے احکام شریعت کو تشبیہ دی جائے شعاؤں کے ساتھ اقتدار کے لحاظ سے، احکام شریعت کو تشبیہ دی جائے۔ اس میں استعارہ تصریحہ میں کیا ہوتا ہے کہ ذکر مشبہ بھی کا ہوتا ہے لیکن مراد مشبہ ہوتا ہے، لقیت آسادن فی الحمام، ذکر اشیاء کا ہوگا اور مراد احکام شریعت کا، یہ استعارہ تصریحہ ہوگا۔ قرینہ یہ ہے کہ اضافت اشیاء کی طرف شریعت کی طرف، پھر تشبیہ دی جائے گی وہ احکام کہ جن کو اشیاء سے تعبیر کیا گیا ہے اونچائی اور کثرت کے لحاظ سے بادل کے ساتھ، یعنی افادہ والی جیت نہیں ہے تشبیہ کی، بہانہ جس کے لحاظ سے کہتے تھے کہ شعابی ہونا چاہیے۔ یہ جو تشبیہ دی ہے نا ان احکام کو جن کو تعبیر کیا اشیاء کے ساتھ، تو احکام شریعت کو شعاؤں کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ شعائیں بھی اونچی ہوتی ہیں اور شریعت بھی اونچی ہے، تو ہے صورت اتفاق، یا پھر شعائیں بھی کثرت سے اس طرح کے سحاب میں کثرت ہوتی ہے، تو ارتفاع اور یعنی شعائیں جو ہیں ان کی بلندی اور کثرت، یعنی جس شریعت کو شعاؤں سے تشبیہ دی گئی ہے اس شریعت کی بلندی یا کثرت کو پھر بادل سے تشبیہ دی گئی ہے، بادل سے، تو پھر بادل جو ہے وہ یعنی ذکر شریعت ہے، مراد بھی شریعت ہے، انتقال ہے بادل کی طرف۔ اب پھر بادل کے آگے لوازمات ذکر کیے جائیں گے، کیونکہ استعارہ مکنیہ میں مشبہ بھی کے لوازمات ذکر کیا جائے تو تغییریہ بن جاتا، تو ذکر احکام شریعت کا ہے، مراد بھی یہ ہے انتقال ہے کس کی طرف؟ بادل کی طرف، اور اس کے پھر لوازمات ذکر کیے جائے تو تغییریہ بن جائے گا، تو افادہ کا جو لفظ آیا ہے بہانہ وہ بادل کے لوازمات میں سے ہے۔ والافادۃ استعارۃ تغییریۃ والبحر ترشیح، یعنی یہ اس کے مناسبات میں سے ہے، سمندر کا ہونا بادل کے لیے۔ اس میں تین استعارے علیحدہ موجود ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے اسے چکھا دیا کس چیز کو؟ بھوک اور خوف
لباس کو، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ماتن نے تشبیہ دی ہے نا، یہ قرآن کے نقطہ نظر کے مطابق ہے، یہ قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن کے مطابق وہ تو انسب ہے، پھر اس کو غیر انسب کہنا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق کس طرح ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جب بندہ ہو بھوکا معاذ اللہ اور ڈرا ہوا ہو، اور یہ وقت زیادہ بھوک کا گزر جائے اور ڈر کا وقت، اس کے اثرات بندے پر مرتب ہوتے ہیں۔ الم درد کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے وہ بندے کو یوں ڈھانپ لیتے ہیں جس طرح لباس بندے کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی بندے پر یوں طاری ہے وہ خوف اور وہ بھوک، جیسے کسی چیز نے آپ اوپر سے دبایا ہوا ہے اور اوپر سے وہ پوری طرح مشتمل ہو گئی ہے اس پر۔ تو جن کا ذکر ہو رہا ہے یہاں قرآن میں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بھوک اور خوف کی حالت کو تشبیہ دی، کس کے ساتھ؟ لباس کے ساتھ۔ کس لحاظ سے؟ محیط ہونے کے لحاظ سے۔ ایک یہ کیا، دوسرا یہ جو عذاب کہا ہے اللہ نے چکھایا ان کو، تو بہت کڑوی چیز جب بندے کو چکھائی جائے اور بھوک اس کو ہو، پیاس ہو، اور وہ نہ دیا جائے جو طبیعت مانگ رہی ہے، اور وہ اس کے منہ میں ڈالا جائے جو طبعاً ناپسند ہے، تو اس سے اس کا جو کراہیت ہے وہ ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس طرح فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ میں 3 استعارے ہیں۔ لباس میں تصریحیہ ہے، لباس کے اندر پہلی جہت کے لحاظ سے، دوسری جہت کے لحاظ سے مکنیہ ہے، اور ذاکت جو ہے اس کے اندر تخیلیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب ظاہری طور پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ لباس پہنایا جاتا ہے، لباس کھلایا تو نہیں جاتا، تو قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کو چکھایا بھوک کا لباس۔ تو ناقص عقل یہ کہے گی کہ ذکر لباس کا ہے، اس کے شایان شان تو یہ ہے کہ الباسہ اللہ نے پہنایا ان کو، تو کھانے پینے والی چیز پہلے ہی عزا کا بولا جاتا ہے، تو لباس تو کھانے پینے والی چیز ہی نہیں، جس طرح وہاں مصنف پر اعتراض تھا کہ شوائیں تو کھانے والی چیز ہی نہیں، تو یہاں بھی وہی صورتحال ہے، اور یہ ابلغ کلام ہے اور اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ لفظ لباس سے استعارہ کیا گیا ہے بھوک کے اثر کے لحاظ سے، خوف کے اثر کے لحاظ سے۔ کس جہت میں تشبیہ دی جا رہی ہے؟ اشتمال کے لحاظ سے، اشتمال کے لحاظ سے، یعنی لباس والی جو تشبیہ ہے اس میں فقط اتنا ہے کہ ایک طرف ہے بھوک اور خوف کا اثر، دوسری طرف ہے لباس، تو بھوک اور خوف کے اثر کو لباس کہہ دینا اس بیس پہ ہے کہ جیسے لباس احاطہ کر لیتا ہے، ایسے بھوک پیاس نے بھی ان کا احاطہ کیا ہوا، یعنی جیسے لباس اشتمال کر لیتا ہے ایسے ہی بھوک اور پیاس
ایک ایسی چیز ہے خیمے کی طرح جس نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس میں وہ گرے ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ گرے ہوئے ہیں۔ تو اس جہت کے اندر جو ہے وہ لباس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے اشتمال والے پہلو میں، اشتمال والے پہلو میں۔ اور پہلے اس کے جو ہے وہ ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ ان کے لیے کھانے پینے والی وہ چیزیں دی جا رہی ہیں جو نفرت طبیعت میں ان کے بارے میں موجود ہے، اس کو ازاکا کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر جو جوع اور خوف کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان اثرات کے مرتب ہونے والی حالت کی تشبیہ جو ہے وہ لباس کے ساتھ ہے، کہ جیسے لباس ڈھانپ لیتا ہے ایسے ہی بھوک کی کیفیت میں اور خوف کی کیفیت میں انہیں ڈھانپا ہوا ہے۔ ایک جانب بھی ان کی اس ڈر سے نہیں بچی ہوئی، ہر طرف سے یہ اس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس طرح آیت پیش کر کے انہوں نے مصنف کی حمایت کی کہ یہاں اصل میں دو جدا جدا تشبیہیں ہیں۔ پہلی تشبیہ جس وقت ہو جائے گی اس کے بعد بلندی اور کثرت کے لحاظ سے صحاب سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ صحاب کے لحاظ سے مناسبات افادہ ہے، بہرن ہے، اور وہ کوئی آپس میں عدم مناسبت نہیں ہے۔ آگے ہے متن میں وَآغْدَقْتَ، آغْدَقْتَ کا مطلب ہے اتارنے میں مبالغہ، یعنی بارش جو ہے وہ موسلادھار برسے۔ وَآغْدَقْتَ لدینا من بہار منہکا، اور تو نے زور سے بارش برسائی ہم پر اپنے عطیات کے سمندر سے۔ وہ بہار یا وہ عطیات جو کہ وافر ہے، تو کیا تو نے بہائی نہرن فائقہ، یہ البتہ کا مفہوم بھی ہے کہ وہ موسلادھار بارش کی جس نے نہر بنا دیا ہے، یعنی جل تھل ہو گئی ہے۔ نہرن فائقہ، فائقہ ہر چیز میں سے جو اچھی ہو اس کو کہا جاتا ہے اچھی نہر۔ اچھا جی، اغدقت کا معنی کہ اکثر فی التنزیل، کہ تو نے موسلادھار بارش برسائی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسقیناہم ماء غدقا، یعنی جس میں کوئی تشنگی نہ رہے۔ غدق ہے کہ موسلادھار برسنے والی بارش کثیرہ، یہ مصباح المنیر کے اندر یہ وضاحت ہے۔ آگے ہے لدینا اے عندنا، بعض نے کہا کہ یہاں تو انہوں نے کہا لدینا اے عندنا، مطلب کیا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہے۔ لدینا اور جب تفسیر عندنا سے کر رہے ہیں تو مطلب کیا بنا کہ معنی ایک ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے لدا میں اور عندنا میں فرق ہے، کیونکہ لدا جو ہے یہ حاضری کا تقاضا کرتا ہے اور عندنا حاضری کا تقاضا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر بندے کے پاس گھوڑا نہیں ہے، یعنی جہاں وہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، گھوڑا گھر باندھا ہوا ہے، اس حالت میں وہ یہ کہہ سکتا اندی فرس ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ لدیہ فرس ہو، اندی فرس ہو، یعنی بات کرتے ہوئے کہ میرے پاس کار ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس فلاں کتاب ہے، تو یہ اندہ بولتے وقت یہ شرط نہیں کہ جہاں کھڑا ہے وہاں چیز بھی موجود ہو، ورنہ کہنا تو جھوٹ بولا، تو نے تو کہا میرے پاس گھوڑی ہے، گھوڑی تو یہاں ہی نہیں۔ تو اب یہ اردو ہے بیچاری کی جس کے پاس پاس ہی ہے، یعنی جس کے پاس پاس ہی ہے۔ لدا کے ترجمے کے لیے بھی، اندہ کے ترجمے کے لیے بھی، یعنی اگر گھوڑی حاضر ہے تو پھر بھی اس نے میرے پاس گھوڑی ہے، اگر گھوڑی ڈیرے میں باندھی پھر بھی اس نے کہا میرے پاس گھوڑی ہے۔ تو عربی میں جب چیز ملک میں ہو، اگرچہ حاضر نہ ہو
تو پھر بھی اندہ کہہ سکتے ہیں. اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا کہ تم نے تو فون کیا تھا کہ میرے پاس گھوڑی ہے، یعنی پاس کے لحاظ سے نہیں، اندہ مانا لفظ کے لحاظ سے. تو پاس پر تو اعتراض ہو جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اندہ جب اس نے بولا تو ضروری نہیں کہ جہاں ہے وہاں کتاب بھی ہو، وہاں کار بھی ہو، ملک میں ہو، اگرچہ وہ دوسرے شہر میں ہے تو اندہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں. مگر لدیہ تب کہہ سکتے ہیں جب حاضر بھی ہو. جب صرف اسی صورت میں لدیہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ لدیہ نہیں کہہ سکتے. اب کہے لدیہ اور کار دوسرے شہر میں ہو، عربی میں ہوگا کہ تم نے جھوٹ بولا تو اندہ کہتے ہیں، تم نے لدیہ کیوں کہا؟ وکیل اور کہا گیا ہے کہ لدیہ حضوری کا تقاضا کرتا ہے، لدیہ کا لفظ برخلاف اندہ. تو کہتا ہے اندی فرسن، یہ تیرا کہنا صحیح ہے جب تو اس کا مالک ہے. اگرچہ گفتگو کرنے والی جگہ پر گھوڑا حاضر نہ ہو پھر بھی تم کہہ سکتے ہو. کیا کہہ سکتے ہو؟ اندی فرسن. اور نہیں کہہ سکتے لدیہ مگر اس وقت ہی جب گھوڑا حاضر ہو. گھوڑا جب حاضر ہو تو پھر لدیہ فرسن کہہ سکتے ہو، اور اندی فرسن اس وقت بھی کہہ سکتے ہو جب گھوڑا حاضر نہ ہو. مینا، مینا ہے کا، مینا جمع ہے منہا کی، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ. موفرہ کہتے ہیں کثیرہ. نہر فائقہ، فائق الخیار من کل شیء، ہر شے سے جو چیز اچھی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائق. اور اس میں استعارہ تسلیہ ہے جس طرح کے پہلے گزر گیا. بلا یخفی ما فی الجمع بین اسامی الکتب، کہتے ہیں کہ یہ بات تو خطبے کی ہو رہی تھی لیکن ساتھ اشارہ کتابوں کی طرف بھی ہو رہا ہے. نہیں مخفی وہ جو بات ہے جمع کرنے کے لحاظ سے درمیان کتب کے ناموں کے، وہ کیا کیا نام ہے؟ ہدایہ، تنویر، بحر، نہر. یعنی بحر ہے بحر الرائق، نہر ہے نہر الفائق، اور ہدایہ آگے ہدایہ ہے تنویر الابصار، تنویر. اس میں نہیں مخفی کیا جو اس میں جمع کرنے میں لطافت ہے اور حسن ایہام ہے. حسن ایہام ہے کہ لفظ کا مراد لغوی معنی ہو لیکن اشارہ کسی کتاب کی طرف بھی یا اصطلاح کی طرف کر دیا جائے. لیکن کہتے ہیں یہاں وہ کتابیں مراد نہیں ہے، ولیس المراد یا نفس الکتب، کیونکہ اس میں تکلف ہے. وہ کتابیں تو یہاں مراد ہی نہیں. وفوات النکات، اس میں پھر نکات بدیعہ جو کتاب کی لطافت ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر مراد کتابیں. وَلِأَنَّهُ غَيْرُ الْمَعْرُوفِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ، کیونکہ علماء اعلام کے نزدیک یوں یہاں تو صحیح ہے مگر مراد یہ ہو کہ یہ کتابیں یہاں مراد ہے، وہ کتابیں یہاں مراد نہیں ہے. فَافْهَمْ وَأَتْمَمْتَ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا، اور اے اللہ مکمل کیا آپ نے آپ کی نعمت کو ہم پر. اتممت مانا کہ اکمل کا، نعمت کا انعام او ما انعمت بھی. یہ دو چیزیں، انعام جو ہے مصدر، اور انعام کا مرتب ہونے والا کیا ہے؟ منعم. منعم بھی یعنی بیٹا دینا یہ ہے انعام، اور خود بیٹا وہ ہے نعمت. تو اس بنیاد پر ما انعمت بھی علینا، یہ کہتے ہیں کہ جمع کی اگرچہ ضمیر ہے لیکن مراد مصنف خود ہی ہے، سارے کے سارے خود ایک مصنف جو ماتن ہے.
اتممت نعمتک علینا، ضمیر مؤلف کے لیے ہے وحدہ درا حال کو اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور مراد نظرا الی عود ثواب الانتفاع بھی ہے، دیکھتے ہوئے اس بات کی طرف کہ اس کا ثواب تو صرف مصنف کو مل رہا ہے، یعنی یہ جو چیزیں کتاب کی لحاظ سے گئے، تو اب یہ ہے کہ بندہ ایک ہے تو پھر یہ کہتے کہ نعمتک علیہ، ترجمہ کی ذریعے کیوں بولی؟ یہ خصوصی جواب ہے۔ ویسے جدید عربی جو ہے نا، اس میں ہمارے اردو والا حساب ہے، اردو میں ہم ادب کے لیے جمع بولتے ہیں، تو جدید عربی میں بھی ادب کے لیے جمع بولتے ہیں، قدیم عربی میں واحد بولتے ہیں، کہا کوئی عظیم شخصیت ہو، یا یہ عرف ہی نہیں تھا کہ یہ فرق کرنا ہے۔ اب ہمارا کلچر جو ہے اردو والا، جس میں بڑی شخصیت کے لیے جمع بولنا ہوتا ہے، تو عربوں میں آپ ایسے ہی بولتے ہیں اکثریت، یعنی ایک یعنی حضرت حکم یا جناب حکم اور حضور حکم، اس طرح ادب کے لیے جمع کا بولنا رائج ہو چکا ہے موجودہ صورتحال میں، تاکہ وہ جو مقام توحید ہے تو اس واسطے وہاں وحدت ہی افضل ہے۔ اور یہ بخاری میں آگے آئے گا کہ انا نحن نزلنا الذکر، تو یہ قانون ہے عربی زبان میں کہ جمع تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یعنی وہاں بخاری میں بھی انہوں نے کتاب تفسیر میں یہ بتایا کہ یہ جمع تاکید کے لیے ہے کہ آگے جو اس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ جس وقت صیغہ جمع کا بولا جائے پھر حکم اچھی طرح ثابت ہو جاتا۔ انہوں نے یہاں پر اور وجہ بیان کی جمع، اس کو بھی ذہن میں رکھے۔ وَعَطَا بِضَمِيرِ الْعَظْمَةِ، مصنف عظمت والی ضمیر لے آئے، عظمت والی، یعنی علیہ کی جگہ علینا، تو کیا اپنی بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ حضرت صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ ضمیر جمع کی لے آئے، کس لیے؟ کہتے ہیں لِلتَّحَدُّثِ بِالنِّعْمَةِ، یہ جمع کی ضمیر جو ہے وہ نعمت کی تعظیم کے لیے، اپنی تعظیم کے لیے نہیں، نعمت کی تعظیم کے لیے۔ اور یہ جائز ہے، جائز ہے فقہاء محدثین کے نزدیک۔ یہ کہا کہ مراد صرف مصنف ہے تو پھر جمع کیوں ہے؟ آگے اب الضمیر لمعاشر الحرفیہ، یا سارے حرفیوں کی بات کر رہے ہیں، بے اعتبار انتفاع بھی فائدہ تو سب کو ہوگا، تو پھر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا، ضمیر بھی جمع کیا، لوگ بھی سارے ہیں، لیکن واحد والے پر اعتراض ہوا، اس کے لحاظ سے یہ بیان کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی ضمیر عظمت جو ہے وہ پرانے عرف میں یہ نہیں تھا، اور عظمت کی ضمیر جو ہے اس کے اندر جیسے انا کے اندر تاکید ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اور یہاں جو ہے تحدث بالنعمت، نعمت کے احساس کے پیش نظر جو ہے وہ جمع کی ضمیر جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ رسالہ کی روانیہ ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بندہ جب درجہ تالیف تک پہنچ جائے، کتاب لکھنے کی صلاحیت، تو وہاں وہ تعظیم نفس کے لیے بھی جمع کا صیغہ بول سکتا ہے، تعظیم نفس کے لیے بھی جمع کا صیغہ بول سکتا ہے۔ رسالہ کی روانیہ میں انہوں نے ذکر کیا، لیکن جو دلیل دی وہ حدیث سے، مگر وہاں خصوصیت کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ ہمارا دلیل انہوں نے یہ دی، لیس منا من لم يتعاظم بالعلم،
منا والی دلیل کو جو سرکار فرماتے ہیں لیس منا من غش فلیس منا، لیکن انہوں نے یہ دلیل دی لیس منا من لم یتعاظم بالعلم، جو علم سے بڑا نہ ہو وہ ہم سے نہیں ہے۔ یہ یتعاظم بالعلم کا شعبہ بتا رہے ہیں کہ جیسے علم کے لحاظ سے تعظیم کے مختلف مقامات ہیں، علم کی تعظیم کے لحاظ سے قدم العالم واشبہ ہو عالم تو پھر سر فہرست ہے، اگر کتاب کی تعظیم ہے، قلم کی تعظیم ہے، علم کی تعظیم ہے تو پھر عالم کی بھی تعظیم ہے۔ لیکن چونکہ اس میں بڑائی میں آگے خدشات تکبر کے بہت زیادہ ہے کہ یہ فرق کرنا کہ علم کی تعظیم ہو رہی ہے یا اپنی انا پرستی ہو رہی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس واسطے یعنی یہ جو عام اوپر انہوں نے جواب دیے وہی جواب ہے کہ اپنی تعظیم کے پیش نظر جمع کی ضمیر استعمال نہیں کی، بلکہ تحدث نعمت کے لیے یہ انہوں نے استعمال کیا۔ تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہا اصل میں بڑائی نعمت کی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ شیخ کی طرف سے حسن ظن ہے، اور دلالت کرتا ہے کہ خطبہ جو ہے مصنف نے جو لکھا دلالت کرتا ہے کہ خطبہ جو اللہ الفت مجہول ہے، خطبہ لکھا گیا بعد ابتدائی ہی حاضر کتابہ، مصنف کی اس کتاب کو شروع کر لینے کے بعد اصل کتاب ہے اس کے بعد خطبہ لکھا گیا۔ بل علی انہا متاخرۃ عنہ، بلکہ یوں لگتا ہے کہ پوری کتاب لکھ کے پھر خطبہ لکھا، جس کو خطبہ الحاقیہ کہتے ہیں۔ خطبہ الحاقیہ کی پوری کتاب جب لکھی ہے تو پھر خطبے میں کر سکتے ہیں کہ یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اور اگر جو ہے وہ بھی لکھی نہ ہو تو پھر جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر وہ مجاز ہے کہ معافی سے کو سامنے رکھ ایسا کہہ رہے ہیں۔